آپ تو آپ کے جو اسیر رہنما ہیں وہ رسیا نکل آئے ہیں حکومت سے مذاکرات کے لیے، خط لکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں، تو جو آزاد قیادت ہے وہ کس بات کی قیدی ہے؟ کریں گے آپ لوگ مذاکرات حکومت سے؟ دیکھیں علیدہ، جو ہمارے اسیران لیڈرشپ ہے، دے آر دا ٹاپ موسٹ لیڈرشپ، اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایکسپیرینس لیڈرشپ ہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، سو مینی ٹائمز منسٹر اینڈ تھرو آؤٹ دا لائف انہوں نے پالیٹکس میں گزار دی 85 ٹو آن ورڈ. اسی طرح باقی جو ہمارے اسیران ہیں، اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحبہ اینڈ محمود رشید صاحب، چیمہ صاحب، آل آف دیم آر اسٹینڈنگ اور پرنسپل اسٹینڈ لے کے آج 2 سال 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر ہیں. تو انہوں نے پروف کیا کہ وہ خالی نام کے سینئر نہیں ہیں، وہ پرنسپلی بھی سینئر ہیں اور وہ پارٹی فیس بھی ہیں، اور ان کے اندر obviously اتنا زندگی گزاری انہوں نے سیاست کے اندر کہ ان کو تو یعنی کہ انہوں نے صحیح ایڈوائز کیا ہے نا، ان کی ایڈوائز جو آپ کی آزاد قیادت ہے. ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کیونکہ میں شاہ صاحب کو ہر جگہ ریپرزینٹ کرتا ہوں، ان کا پرسنل کونسل بھی ہوں اور سارے کیسز بھی ان کے، سو ایڈوائز بھی لیتے ہیں ان سے. ہم ہمارے بڑے بھی ہیں، عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین، ان کی ایڈوائز، جب وہ اور شاہ صاحب دونوں اکٹھے اڈیالہ جیل میں تھے تو کلیکٹو ڈیسیجن آتا تھا. اب جب سے شاہ صاحب گئے کوٹ لکھپت جیل میں، so it's been ages. in fact 7-8 مہینوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. ایک دفعہ ان کو لے کر آیا گیا ایک ٹرائل میں، جس پہ کھڑے کھڑے ان کی 10-15 منٹ ملاقات ہوئی، چلے گئے. سو پارٹی لیڈرشپ کی جب آپس میں ملاقات نہیں ہوئی اس لیول پہ، کیونکہ چیئرمین اور ہمارے وائس چیئرمین دونوں جیل میں، عمران خان صاحب اور آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پرہیپس شاہ محمود قریشی کی سوچ کچھ اور ہو، عمران خان کی سوچ کچھ اور ہو؟ نہیں، سوچ ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب کی مشورے سے ہی چلتے ہیں، اور جب آپ ان کو ملنے نہیں دیتے، ان کی لیڈرشپ سے ملاقات نہیں ہو رہی، بہت سی چیزیں ہم سے ملاقات نہیں ہو رہی، جو چیزیں باہر آ نہیں سکتی، ان تک میسیجنگ پہنچ نہیں سکتی، ان سے باہر کی صورتحال سے آگاہی نہیں ہو سکتی. تو جب آگاہی نہیں ہوتی فریدہ، تو پھر آپ کے پاس ڈیسیجن لینے کے لیے بہت نیرو سپیس ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خط ٹھیک ہے سر آنکھوں پہ، لیکن حقائق کے مطابق نہیں. ان کے پاس بھی، اور دیکھیں وہ وہاں پر جب کیس ٹرائل میں چلتا ہے، میں آپ سے ہی ڈال رہا ہوں، دیکھیں ان کا جو خط لکھا ہے، ان کا جو خط لکھا ہوا ہے، وہ جب وہاں پر ٹرائل میں پیش ہوتے ہیں تو ساری ٹاپ لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے اور وزڈم پریویل کرتا ہے. اور ان کا خط جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو اٹھائیں اور کہیں نہیں ایک کارنر میں کر دیں، نہیں، اس کے اوپر ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. اس خط کا جو بھی لبے لباب ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے بھی لے کر جانا چاہیے کہ یہ ہمارے لیڈرشپ نے کہا ہے. آپ نے کہہ دیا نا، آپ نے کہہ دیا حکومت سے مذاکرات ہونے چاہیے. سینئر لیڈرشپ کا بھی یہی رائے ہے، لیکن ایسے وقت میں سینئر لیڈرشپ مذاکرات کرنا چاہتی ہے حکومت سے جب کل رات ہی پیٹرول پرائسز بڑھائی ہیں اتنی زیادہ. ان کا اس حکومت کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے. یہ 17 سیٹوں سے جیت کے آئے ہوئے ہیں. یہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں؟ مذاکرات بھی تو وزیر اعظم شہباز شریف کی اس سے کرنا ہے نا. پیٹرول کی قیمت بڑی ہوگی، یا آپ کہیں سولر کے اوپر ٹیکسز لگ جائیں گے، یا آپ کہیں کہ ایجوکیشن کا بجٹ کم ہو گیا. آپ لوگوں نے تو کم نہیں کروائے، پیپلز پارٹی نے کم کروایا. میں ایسا کروں نا کہ آپ ایجوکیشن کے اوپر کہیں کٹ ڈاؤن ہو گیا بجٹ، آپ کے ہیومن رائٹس کے اوپر کٹ ڈاؤن ہو گیا بجٹ، آپ کے ہیلتھ کے اوپر کٹ ڈاؤن ہو گیا بجٹ. اس حکومت کا اس سے کوئی لین دین نہیں. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے عوام کو جواب ہی نہیں دینا. یہ عوام کی ووٹوں سے آئی نہیں ہے. پیٹرول تو انہوں نے بڑھایا ہے نا، پیٹرول تو حکومت نے بڑھایا ہے نا. سب حکومت نے کیا نا. مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، 6,000 کیوں کریں گے آپ مذاکرات؟ عوام کو کیا جواب ارب روپے کے جو ٹیکسز بھی ایکسٹرا لگے وہ حکومت نے لگائے. ایوری ون نوز. تو اسی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات بھی کر لیں. مذاکرات کیا بجٹ کے اوپر مذاکرات ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل. کیا مذاکرات ان کی حکومت اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. جو آپ کے مذاکرات ہوں گے وہ ٹرمز کنڈیشنز ہوں گے. آپ کے مذاکرات اس لیے ہوں گے نا کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. خالی یہ نہیں، یہ عوام کا مسئلہ تو نہیں ہے سر. عوام کا مسئلہ ہے سر. پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، طوفان آ گیا ہے ملک میں، اس لیے کہ انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے، اس لیے کہ نالائق ہونے کے ساتھ نالائق کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. مذاکرات تو کمیٹی ہماری پہلے بھی بنی تھی، 6 ہمارے ساتھ ہمارے ممبرز تھے، ہمارے ساتھ ہماری کولیشن پارٹیز بھی تھی، یہ بھی بیٹھے تھے. تب بھی آپ سے یہی سوال ہوا تھا نا کہ آپ تو اس حکومت کو مینڈیٹ والا مانتے ہی نہیں، پھر بھی آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، پھر بھی اسی کے پاس جائیں گے مذاکرات کرنے. مطلب آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاد ہو، کر رہے ہیں اپوزیشن اور کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم نے تو وہ اپوزیشن کی جو ذوالفقار علی بھٹو کے ہینگ ہونے کے بعد پیپلز پارٹی نے نہیں کی. کمپرومائز کر کے آئے، بہت سی چیزوں پہ آئے. ضیاء الحق کے مرنے سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آ چکی تھی، پاکستان میں لینڈنگ ہو گئی تھی جب وہ جلا وطن تھی. اس کے بعد 1986 اور بھی بتا دیتا ہوں. اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے تو اس کے اندر بھی چیزیں آئیں، ہم نے وہ چیز کوئی بھی نہیں کی. ہم ابھی بھی اپنے سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوں.